یہ گا کہ ہمارے اب کالج یونیورسٹیز میں الحاد جو ہے بڑی تیزی سے پینیٹریٹ کر رہا ہے، باقاعدہ ایک تحریک اور کے طور پہ تحریک جو ہے کے وہ طور پر پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ بطور شہری، بطور مسلمان، ہمارا کیا فرض بنتا ہے اور علماء کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس الحاد کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قابل دھیان کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سننے والے تمام غیر مسلموں کو یہ چیلنج ہے کہ اگر تورات، زبور اور انجیل کا اوریجنل ٹیکسٹ اور مکمل متن اگر وہ پیش کر سکتے ہوں تو میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا، جبکہ ان کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی اوریجنل لینگویج میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے کچھ مخطوطے آپ کو مل جائیں گے، اور پھر پورے جو ہے وہ یعنی پورا لٹریچر بھی نہیں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کچھ کے اوپر یعنی آپ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کو اٹھائیے اور اس کے اندر جو اس کے اوپر تھیسز ہیں، پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں، اس کے اوپر جو ان کی ریسرچز ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ وہ خود اگر اس بات کا اعتراف کریں کہ ہاں ہمارے پاس یعنی مکمل اس کا جو ہے وہ مخطوطے موجود نہیں ہیں، یا مکمل کتاب نہیں ہے، یا اپنی اوریجنل ٹیکسٹ موجود نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر دوسرے لوگ جو مرضی کہتے رہیں تو ان کی بات کا کوئی وزن نہیں اس ہے۔ میں گزارش یہ ہے کہ بہت سے ایسے انٹلیکچوئلز ہیں جن کے بہت بڑی تعداد میں فالوئنگ ہے۔ جاوید اختر ہیں انڈیا کے بڑے اچھے جی ادبی حلقوں میں ان کا بڑا نام ہے، لیریسسٹ ہیں، موویز کے لیے بڑا کام کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ظاہر ہے ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں مووی کا کلچر، نیٹ وہ فلکس اس کی میں جنریشن ہے بالکل یہ، تو ان کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جی مجھے کسی خدا پر یقین نہیں ہے، اور میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے، جبکہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہ اس کو اپنی ایک بدقسمتی بھی قرار دیتے ہیں۔ تو جب ان کو لوگ سنتے ہیں تو بعض اوقات جو ہماری نئی جنریشن ہے تو وہ اس طرف الحاد کی طرف بہت زیادہ جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ ہمیں اس کو روکنا کیسے ہے؟ کیا ہمیں الحاد والوں کی باتیں سننی چاہیے، اور اگر ہمیں سن کر ان کا جواب بھی دینا چاہیے؟ اور اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں، ایک ایسا بھی طبقہ ہمارے یہاں اٹھتا ہے جو کہتا ہے ان کی بات ہی نہیں سننی، ان کا قتل ہم پر فرض ہے، تو اس پر آپ کیا؟ یہ تو ایک شدت پسندی ہے، لیکن علماء کرام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو واجب القتل قرار دیا ہو۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک ہے اپنا دعویٰ اور ایک ہے دلیل۔ اور اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی دلیل بھی پیش کرے۔ محض یہ کہہ دینا کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ موجود نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ خدا کی بات کرتے ہیں، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاں جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے کہ وہ بالکل مردہ تصور کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روح۔ انہوں نے کہا کہ روح آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، روح کو تو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا، لیکن اس نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس طرح آپ کا یقین ہے کہ روح ہوتی ہے، نکلنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، اسی طرح خدا بھی ہے لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا جس طرح روح کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یعنی آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ خدا نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ ایک عورت، میں نے آج جمعے میں بھی یہ مثال پیش کی تھی کہ ایک عورت، بوڑھی عورت ہے، گاؤں دیہات کی عورت ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ اس نے کہا میرا چرھا۔ تو اس نے کہا کہ چرھا دلیل کیسے؟ اس نے کہا کہ میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اگر میں اسے نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا، اور اگر ایک چرھا میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک توت کے پتے سے میں نے خدا کے ہونے کی دلیل پکڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک توت کا پتا ہے، اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بناتا ہے، اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بناتی ہے، اس کو ہرن کھاتی ہے تو اس کے نافے میں مشک بنتی ہے، اس کو بھیڑ اور بکریاں کھاتی ہیں تو دودھ دیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک ہی چیز کے کھانے سے اتنی ملٹی ٹائپ جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ایکچولی وہی خدا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دلیل بھی دینی چاہیے، اور اگر وہ دلیل دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔